السلام علیکم دوستو مارشل آرٹ کے اس تسلسل کے اندر جو اسعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چائنا، عرب اور سلک روڈ اور دیگر مراسم جو مارشل آرٹ سے اینشنٹ مارشل آرٹ سے ملتے ہیں، اس کے تسلسل میں آج 8ویں ایپیسوڈ یعنی 8 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس پیشکش سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث قدسی کا مفہوم سنا دوں تاکہ آپ میری اس موقف کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو آسانی ہو کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اگر مخالفت کرے گا اس میں کہ جس میں میری چاہت ہے، چھین لوں گا میں تجھ سے وہ بھی جس میں تیری چاہت ہے۔ ہاں اگر تو مجھے وہ دے دے کہ جس میں میری چاہت ہے تو عطا کر دوں گا میں تجھے وہ بھی کہ جس میں تیری چاہت ہے۔ دوستو یہاں پر ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنے احکام کے لیے بھیجا تھا، اور اپنے احکام پہ چلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص عنایت عطا فرماتا ہے، خاص تحفے عطا فرماتا ہے، اور ان تمام تحفوں سے صرف وہی لوگ آشنا ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ظلم و ستم و طاقت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو فرعون بنا لیتے ہیں اور طاقت سے اپنے لوگوں کو اور عوام کو اور قوموں کو اور شیطان کو جو ہے خوش کرنے میں انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں، تو وہ لوگ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال ہے رومن امپائر کی، یہ مثال ہے فارس کی، یہ ہے ہندوستان اور دیگر جو بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو خوش نہ کیا اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے، ان کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ نے رسوا کیا، ذلیل کیا اور توڑ کے رکھ دیا۔ 14 سال پہلے اگر ہم مارشل آرٹ یا پھر اینشنٹ مارشل آرٹ کا ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ رومن امپائر ہی ساری مارشل آرٹ کی بانی ہے، وہیں سے شروعات ہوئی ہے، تو چلو اسی شروعات کو ہم گلے لگا دیتے ہیں اور اس شروعات کو سفر کراتے ہیں عرب کی طرف۔ تو ان کا حشر یہ ہوا کہ وہ پاش ہو گئے، ان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی، اور آج بھی رومن امپائر کا دور تک نام موجود نہیں۔ ایسے ہی فارس اور دیگر بڑی بڑی سلطنتیں صحابہ اکرام کے ہاتھوں ٹوٹی ہیں۔ تو دوستو صحابہ اکرام وہ لوگ تھے، وہ شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مخلوق تھے جو عام انسان سے مختلف تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے تربیت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اور اسی وجہ سے ان کا کیا ہوا وہ پنچ، ان کی ہوئی وہ کک، ان کی وہ شمشیر زنی اور نظام بازی اور تمام وہ ٹیکنیکل چیزیں کہ جس کو ہم رومن امپائر، فارس اور دیگر مارشل آرٹ سے اینشنٹ مارشل آرٹ سے منسوب کرتے ہیں، وہ تمام انہوں نے بھی کیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کی وجہ سے وہی پنچ جو پہلے بھی کرامت نہیں تھا وہ اس زمانے میں کرامت ہو کے ثابت ہوا، اور گنتی بھر کے لوگ بڑی بڑی سلطنتوں کو توڑ کے رکھ دیا کرتے تھے۔ دوستو صحابہ اکرام کے اندر بہت سارے اپنے کردار گزرے ہیں، جس میں حضرت قاقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بڑے بڑے اور صحابی موجود ہیں کہ جو حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی اس میں شامل ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر صحابہ مارشل آرٹ یعنی ہینڈ کامبیٹ کے ایکسپرٹ تھے، ان کا کوئی اسٹائل نہیں تھا، اسٹائل تو رومن امپائر کا بھی نہیں تھا، اسٹائل تو فارس کا بھی نہیں تھا۔ سوال ان سے بھی کرنا چاہیے کہ جب اسٹائل ان کے نہیں تھے تو پھر کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارشل آرٹ ان سے منسوب ہے۔ ان کی اگر مارشل آرٹ کو یقین کیا جائے تو وہ تو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمیں عرب میں، اور عرب کی مارشل آرٹ جو کہ لوگوں کو توڑ کے رکھ دینے والی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عرب کی مارشل آرٹ یا ہینڈ کامبیٹ جو تھی اور نیزہ بازی اور تمام ہتھیاروں کا استعمال، گھوڑ سوار، وہ زیادہ بہتر ثابت ہوا کہ انہوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بڑی سلطنتوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور ایسے توڑ کے رکھا کہ ان کا خوف آج بھی جاری ہے۔ تو دوستو مارشل آرٹ کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جب ہم کبھی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلامی فوبیا، اسلام فوبیا، یہ داڑھی رکھی ہے، یہ اسلام کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، مارشل آرٹ کی تاریخ الگ ہے۔ دوستو یہ مارشل آرٹ کی تاریخ ہی ہے جس کو رومن امپائر سے لے کر آ رہا ہوں۔ جب ہم آج کی ماڈرن مارشل آرٹ اور ٹریڈیشنل مارشل آرٹ کو پڑھتے ہیں تو اینشنٹ مارشل آرٹ ملتی ہے، تو میں نے اینشنٹ مارشل آرٹ سے ہی شروع کیا۔ آپ کے پاس سلطنتوں کے نام لیے کہ جہاں سے مارشل آرٹ کے سارے فنڈامنٹلز ملتے ہیں۔ تو دوستو مارشل آرٹ کے فنڈامنٹلز جہاں سے مل رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مارشل آرٹ کے اندر جو صحابہ اکرام کا دور ہے آپ کے سامنے ہے۔ چین کے اندر صحابہ اکرام کا رخ ہوتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا سفر ہوتا ہے، اور یہ سفر یہاں ہی نہیں رکتا۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلطنت عثمانیہ کے جو مجاہد تھے، لڑنے والے جو بادشاہ گزرے، ان سب نے چین، جاپان اور دیگر ملکوں کا دورہ کیا، وہاں پہ اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامک مسجد اور عالم کے علوم کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو مدارس ہیں اس کا قیام کیا۔
मार्शल आर्ट और सिक्योरिटी के निज़ाम को भी कायम किया। दोस्तों इस तारीख को हटा दिया जाता है। शायद यही वजह थी कि तारीखों को मिटाना बहुत ज़रूरी था और हलाकू खान और चंगेज़ खान जैसे जालिम लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करने से ज़्यादा अहम समझा इनकी तारीख को चलाना, ख़त्म करना। सो उसने ये काम किया। चूँकि तारीख आज हमारे पास लिखी हुई इन रिटन मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी, दूसरे ममालिक में गया, वहाँ जाके उनकी तारीखों को खोलने की कोशिश की और एंशंट और ट्रेडिशनल के हवाले से जो पुरानी कदीम किताबें पढ़ी, तो वो शीशे में महफूज है। तो वो शीशे में रखी हुई जो किताबों की जो उनके जो पुराने पन्ने थे, उनके अंदर से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ यहूद नसारा के लिए थी, कुछ मुसलमानों से मंसूब थी। दोस्तों बड़ी अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के अंदर 3 से 4 सल्तनतें गुजरी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मार्शल आर्ट चीन में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ और जंगी फ़नून जिसे कहते हैं। तो दोस्तों जंगी फ़नून जब किसी भी एतबार से आप कह रहे हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा कि हथियार बनाना, हथियार चलाना, बारूद बनाना, बारूद से चीज़ों को फाड़ना, ये तो मार्शल में सिखाया नहीं जाता है। जंगी फ़नून में तो ये शामिल है। लिहाजा मार्शल आर्ट की जो तारीख हम जापान चाइना से मंसूब करते हैं, तो दोस्तों उसमें मिंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी, जुआन डायनेस्टी, ये वो 3 रियासतें गुजरी हैं कदीम ज़माने की, एंशिएंट टाइम की, जिसमें चीनी लोगों ने अपनी बादशाहत की है, बड़ी बड़ी ख़तरनाक फ़ौजें तैयार की हैं और लोगों पे जंग के ज़रिए हुकूमतें की हैं। इनकी पुष्ट पर बैठने वाले सहाबा इकराम थे, अरब से आने वाले लड़ने वाले थे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए, और साथ में इंडिया बतूत जिन्होंने दुनिया का सफ़र किया था। ये तमाम लोग यहाँ आए थे और इन्होंने मेडिटेशन, मुराक़बा, सांस की मशक़ों से लेके ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुक़ को जोड़ने के बड़े बेहतरीन तरीके बताए। और आज भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बता दूं कि युआन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी और किंग डायनेस्टी जो थी, किंग ये वो वाला किंग नहीं है के वाला, ये KING वाला किंग है, किंग डायनेस्टी। ये डायनेस्टी तमाम जो गुजरी, इनकी सिक्योरिटी के निज़ाम को बनाना, इनको मजबूत करना, इनकी पुष्ट पे खड़ा होना, और कहीं ना कहीं इनकी मार्शल आर्ट का जो भी अनासर आप फिल्मों में देखते हैं, चीनी फिल्मों के अंदर, वो तमाम चीज़ों के अंदर सहाबा किराम से लेके अरब के लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल था। और ये तारीख़ इनके पास भी मौजूद है, लेकिन ये वाज़े नहीं करते। अलबत्ता अपनी चाइनीज़ मूवीज़ बनाते हैं, बहुत सारी जेट ली की और दीगर मूवीज़ के अंदर बताते हैं मिंग डायनेस्टी और वान डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी के अलावा किंग डायनेस्टी, ये तमाम डायनेस्टी दिखा के वो अपनी मार्शल आर्ट दिखाते हैं। आप फिल्मों के अंदर भी देखिएगा कि टोपी वाले लोग आपको मिलेंगे जिनकी लंबी लंबी चुटियाएँ होती हैं, चुटिया बांध के टोपी से पहन के सर ढकना। आपने अमूमन चाइना को देखा होगा वो टोपी नहीं पहनते। टोपी का जो रिवाज है वो बिलखुसूस मुसलमानों का है सर ढकने के लिए। ये जो लंबे लंबे लिबास है और यहाँ जो कपड़ा बांध के साबन बांधना है, बेसिकली ये चाइना का लिबास तो अब है, पहले ये लिबास अरब के अंदर पहना जाता था। अरब के लोग ये बड़े बड़े जुब्बे पहन के यहाँ पे साबन को बांधते हैं ताकि जुब्बे को कंट्रोल कर सकें, और फिर टोपी या फिर कपड़ा बांध के अपने सर को महफूज करते हैं। लिहाजा ये तसल्सल, ये आदत, ये तमाम शरीयत, ये तमाम तरीक़त ये फैलती चली गई और मार्शल आर्ट के ज़रिए आगे आती रही। दोस्तों बड़ी अहम चीज़ जो हमसे सवाल लोग करते हैं कि मार्शल आर्ट अगर चले सहाबा इकराम के ज़माने में थी तो इससे पहले मार्शल आर्ट कहाँ थी, क्यों नहीं थी मुसलमानों के पास। दोस्तों मुसलमान का मतलब अल्लाह के अहकाम को मानना, अल्लाह के मौजूदा रसूल को मानना है। तो जो हमारे नबी को मानता है आप अलैहिस्सलाम, तो वो मुसलमान दीन मोहम्मदी के पैरोकार कहते हैं। लेकिन जो ईसा इस्लाम को मानेंगे, ईसा इस्लाम के मानने वाले नहीं, ईसा इस्लाम के ज़माने में उनके साथ देने वाले लोग अहले हक थे, और वो हक ही असल ईसाई थे। ऐसे ही यहूद नसारा के अंदर जो नबी गुजरे, नबी आए, उनके साथ जो लोग थे, उनके जो हवारी थे, वो ही असल लोग हैं। बाकी लोग जिन्होंने किताबों को किताबों से मंसूब करके नई किताबें छाप के नई बातों को गढ़ लिया और नई तारीखें लिख लिख के उन्होंने नए मज़ाहिब को तश्कील दे दी, वो लोग दुश्मन हैं बेसिकली मज़ाहिब के भी और अंबियाओं के भी। लिहाजा इस बात को मंसूब करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, इसको कंपाइल करते हुए बड़ी अहम बात बता दूँ कि वो जो बात आप हमेशा मुझसे भी करते हैं और आप लोगों के जहनों में भी होगी कि मार्शल आर्ट तो कोई थी नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, सबसे पहले बात करूँगा मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, तमाम लोग जंगजू लड़ने वाले, मुकाबले इनका कोई नहीं। लिहाजा सलमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर भी हुकूमत करी, उनको भी अपने कैद में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा। दोस्तों ये बादशाहत के ज़माने नहीं, ये एक प्रैक्टिकल हमारे पास एक स्टोरी, हमारे पास एक तारीख मौजूद है जो हर मुल्क, हर कौम के, हर मज़हब के लोग मानते हैं। दोस्तों इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े लड़ने वाले मौजूद, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उनको भी मात देने वाले लोग, और वहाँ तारीखें लिखने में सबसे अबूर हासिल, लड़ाई में अबूर हासिल करने वाले लोग भी मुसलमान ही थे। 700 साल हुकूमत मुसलमानों ने की है। टीपू सुल्तान मुसलमान थे और दीगर लोग सारे मुसलमान थे। साउथ इंडिया के अंदर मजबूत लोग मौजूद थे,
ساؤتھ انڈیا کے بھی تاریخ کو اگر آپ نکالیں گے تو مسلمانوں کا جب ملاب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ مات دی ہے. لہٰذا ہندوستان پاکستان تو یہ آج پاکستان انڈیا ایک الگ نام ہے. پہلے یہ ایک ہی ملک تھا اور مسلمان اس وقت بھی ساتھ میں ہندوستان کے اندر مسلمان ہندو اور دوسرے مذاہب اور یہودی بھی وہاں رہا کرتے تھے. لہٰذا وہ جو بات میں آپ سے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب وہ اپنے پروان چڑھ رہے تھے اور مصر کے اندر انہوں نے اپنی ایک محبت اور اپنے اخلاق سے ایک نظام قائم کرنے کے اندر کامیاب ہوئے تھے اور پھر آگے جا کے ان کو بادشاہت ملی، تو اسی درمیان بچپن سے انہوں نے مارشل آرٹ یعنی ہینڈ کمبیٹ تلوار اور ویپن کے جو آرٹ ہے جو طریقت تھی وہ بھی سیکھی تھی، کیونکہ بادشاہ اس وقت اپنی حفاظت اور اپنی مضبوطی اور جسامت طاقت کے لیے بہت اہم کام ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ کے اندر ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے بھی سیکھا. وہی ان کی طریقت جب اسلام یعنی کہ ان کا جو اہل حق یعنی اللہ کا جو احکام وہ جب نافذ کر دیا انہوں نے اور سب مسلمان ہو گئے لوگ جیسے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ، تو ان کی طریقت ان کے لڑنے کا طریقہ اس وقت بھی تھا اور وہ چیز آگے بڑھی. اور وہی چیز آج ایجپشین مارشل آرٹ کے اندر تہبت کے نام سے مشہور ہے. دوستو یہ اسلام کی وہ پہلی مارشل آرٹ دنیا میں نمودار ہوئی جو یوسف علیہ السلام سے منسوب تھی، اور یہ لوگ آج اس ایجپشن کے اندر بھی ان کے پاس وہ تاریخیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں اہل حق کے اندر باطل گھسا ہے اور اسے نظام کو برباد کیا ہے اور بدلنے کی کوشش کی ہے اور فرقے بنائے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ساری مکسنگ ہوتی ہے اور یہ نظام خراب ہوتے ہوتے ہمارے پاس بدعات بھی، شرک بھی، کفر بھی پھیلتا چلا جاتا ہے اور ہم نام منسوب کرتے ہیں کسی انبیاء نبی کا اور غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بدلاؤ کرنے کی کوشش کی. جب تک آپ موجود تھے، نبی جو وقت کا موجود ہے، یہ فتنے کبھی نہ ابھر سکے. ان کے فوراً بعد ہی سارے فتنے اٹھتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوا. ایسے ہی جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں بدلتی چلی گئیں. اب ایجپٹ کے اندر یہ تہبت مارشل آرٹ ایک ڈانس کی شکل میں خالی موجود ہے. تلوار کے انداز میں یہ اپنے چاروں طرف سے تلوار سے اپنے آپ کو بچا کے ڈانس کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے اندر جو خاص گہرے جنگلات ہیں وہاں پر یہ چیز پائی گئی ہے. یہ جو ڈانس تھا، یہ جو طریقت تھی تلوار بازی کی اور نیزے کی، یہ تمام چیزیں افریقہ کے اندر کچھ ڈانس کرتے ہوئے لوگ پائے گئے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے، دنیا میں پھیلے تھے، تو علوم، مارشل آرٹ اور دیگر چیزیں آگے جا کر بدلیں. اور جس طرح میں آپ سے اگر کہوں کہ 2 1 2 تو آپ 2 1 2 پڑھیں گے، اور جب یہی بات بنا پڑھے بنا کہیں لکھے میرے منہ سے سن کے کوئی اور سنے گا تو یہ 2 1 جو ہوگا یہ بیسکلی 1 ہو جائے گا، اور پھر لوگ اس کو 1 لکھیں گے، جبکہ از ایکول ٹو جو ہے وہ ورڈ چھپ جائے گا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ زا ہے، یہ دراصل ایکولس ٹو ہے. تو یہ بیسکلی جو تعلیم لکھی جاتی ہے، کی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے اور پھر سیکھی جاتی ہے اور پھر سکھائی جاتی ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو سینہ بسینہ چلتی ہے تو محفوظ رہتی ہے. اگر یہ کہیں بدلاؤ آ جائے، کوئی علوم حاصل کرنے والا طالب علم مکمل طور سے طالب علم موجود نہ ہو تو وہ طریقت اور علم کے اندر بدلاؤ لے کے آ جاتا ہے. اسی لیے استاد کو یہ چاہیے اور یہ ہوتا تھا، اس لیے آج بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد بھلا کم بنائے لیکن وہ مستند شاگرد بنائے جو علوم کو بدلے نہ بلکہ ویسے ہی آگے لے کے چلے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے. جیسے دین چلتا ہوا آ رہا ہے، جیسے عیسائی چلتا آتا لیکن وہ بدل گیا اور یہودیت بدل گئی. اسلام کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے اندر پیروکار آپ اسلام کے عاشق تھے، صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، اور وہ پہ ہم تک پہنچا. آج بھی ہم بدلاؤ دیکھتے ہیں لیکن وہ صحابہ اکرام پہ اگر جا کے بات کو تحقیق کی جائے، تصدیق کی جائے تو صحابہ اکرام سے نہیں ملتا. تو وہاں ہمارا دین اسلام محفوظ ہو جاتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہم نے خود کیا. ایسے ہی مارشل آرٹ کے بدلاؤ بہت زبردست طریقے سے ہوتے چلے گئے. تہبت جو مارشل آرٹ تھی، تہتب TAHTIT تہتب، آگے TATHTIB یہ اصل نام ہے جو مجھ سے بولنے میں تھوڑا وہ ہوا. تہبت یہ وہ مارشل آرٹ ہے، یہ ایجپشین مارشل آرٹ ہے. دوستو یہ چلتی چلی گئی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے طریقت کے اندر عرب مارشل آرٹ جو تھی وہ بیسکلی گھوڑ سواری مشہور تھی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غذا کے ساتھ ساتھ ایمانی قوت کا بھی ایک بہت بڑا عنصر تھا. تعلق معلّہ جب ملا صحابہ اکرام کو تو یہ لڑائی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہو گیا. دوستو یہ کوئی کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جو میں اپنی جان توڑ کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے جمع کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو بڑے آسان طریقے سے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں. اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے پیدل چکر لگائے ہیں، پہاڑوں پہ جا کے چکر لگائے ہیں.
دوستوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن بطوط اور دیگر ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے مارشل آرٹ کو اور اس چیز کو آرگنائز کیا، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جو مارشل آرٹ، آپ شاولن کنگ فو کی بات کرتے ہیں تو دوستوں شاولن کنگ فو ہر زمانے میں بدلا ہے، اور اس کے اندر بھی یوان مارشل آرٹ، یوان کے زمانے کی مارشل آرٹ اور کنگ اور منگ ڈائنسٹی کی مارشل آرٹ کو منسوخ کرتے ہوئے آگے یہاں پہ ان میں بھی بہت سارا بدلاؤ آیا ہے۔ یہ بدلاؤ اسی مارشل آرٹ سے آیا ہے۔ یہ وہ اسٹائل تھا جس کا نام تھا مسلم کنگ فو، لیو ہیو کوان۔ لیو ہیو کوان جو تھا یہ ایک پرانا قدیم مسلم کنگ فو اسٹائل تھا، چائنا کے اندر کرایا جاتا تھا اور سب یہی سیکھتے تھے۔ اس کے بعد یہی اسٹائل کنگ ہیو کوان ہو گیا ماڈرن زمانے کے اندر، اور پھر یہی کنگ ہیو کوان جو ہے یہ کوان کو ختم کر کے انہوں نے دیگر مارشل آرٹ کے اندر اس کے ناموں کو منسوخ کرتے کرتے جو ان کے مذاہب تھے، یعنی کہ مذاہب یعنی فرقے، اور چین کے اندر بدھ مت کے، جس میں کنفیشن مذہب ہے جس میں خدا کا تصور نہیں ہے، ایک مذہب ان کے اور بھی فرقے ہیں، ان تمام فرقوں پرستوں لوگوں نے اس مارشل آرٹ کو سیکھ کر اپنے مذاہب کی طریقت کو اس میں شامل کر کے مسلمانوں کو دبا کے ان کو سائڈ کر کے طاقت، کیونکہ چینیوں کی آپ کو پتہ ہے آج بھی چائنا کے اندر کس کی ہے آپ جانتے ہیں، تو اس مارشل آرٹ کو انہوں نے ختم کرتے کرتے، نام منسوخ کرتے کرتے، بدل کے کیونکہ آج میڈیا کا زمانہ ہے، اس وقت صرف علوم باتیں بادشاہ نے اگر کہہ دیا تو وہی بات ہوگی، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ نہیں سکتا۔ بدلاؤ ہوتا چلا گیا اور یہ بدلاؤ اس قدر ہو گیا کہ آج ہم کنگ فو، لیو ہو کوان کو ووشو، شاولن، ونگ چن اور دیگر مارشل آرٹ کے اسٹائلوں کے نام سے منسوخ کرتے ہیں۔ دوستوں بڑی اچھی بات، ایک بات یاد آئی، ہم بروس لی کو بڑا مانتے ہیں، آپ لوگ مانتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بروس لی کا جو کردار ہے وہ ایک فلسفانہ کردار ہے جو مارشل آرٹ میں خالی فلم کے ہیرو کے تحت ہے، حقیقی زندگی میں اس نے کوئی آرٹ، کوئی کمپٹیشن، کوئی ٹیچنگ نہیں کی ہے، لہٰذا اس کی اسٹوری کو بنا کے بیچ کے بہت لوگوں نے کمایا ہے۔ ہیزوفرینیا ایک بڑے مرض، مرگی کے مرض کا وہ مریض تھا، ایک پاؤں چھوٹا بڑا تھا اور وہ ہمیشہ جمپے کر کے فائٹ لڑتا تھا، اور جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مارشل آرٹ ہوگی، لہٰذا ونگ چن مارشل آرٹ اس کا ٹیچر سکھاتا تھا، لیکن اس نے ونگ چن کبھی اپنے مارشل آرٹ میں نہیں لکھا۔ جو آدمی سیکھتا ہے وہ اپنے مارشل آرٹ کا نام لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے فن فین کنگ فو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جس استاد کا نام لکھتا ہے اپ مان، آئی پی مین جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ونگ چن سکھاتے ہیں لیکن یہ ونگ چن نہیں لکھتا اپنے نام کے ساتھ، یہ ایک عجیب بات۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے فن فین کنگ فو۔ فن فین کنگ فو کو جب لکھتا ہے تو بعد میں کہتا ہے میں جیت کانڈو کا فاؤنڈر ہوں، فوری طور سے فاؤنڈر ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلا کردار یہ ادا کیا کہ ایسی سیلز بنائی، کیونکہ یہ بیسکلی گریجویٹ تھا فلاسفی سبجیکٹ کے اندر، اور ایک بڑی مشہور فلاسفی جو ہے وہ مشہور تھی، جو چین کے اندر، جاپان کے اندر، دنیا بھر کے اندر جو فلاسفی پڑھنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ، ان کے یہاں یہ مسلمانوں کی ایک فلاسفی مشہور تھی کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک صوفی کے پاس جو مراکش کے اندر سفر ہوا، اور عیشہ شدالی جو رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ جب وہاں گئے سیکھنے کے لیے مارشل آرٹ تو انہیں پہاڑوں کا سفر کرنا پڑا، اور پہاڑوں کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے استاد نے ان کو قہوہ پیش کیا۔ مراکش مراکہ کے لوگ جو ہے قہوہ پیتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، تو وہ قہوہ پیا تو انہوں نے کپ میں ڈالتے رہے اور ڈالتے ڈالتے اس کو روکا نہیں، تو عیشہ شدالی نے فرمایا کہ حضرت یہ کپ جو ہے فل ہو گیا ہے اور باقی سب ضائع ہو رہا ہے۔ اسی وقت استاد نے کہا میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ کپ ضائع ہو گیا، اس کے اندر جاتا ہوا زیادہ ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا جس طرح کپ کو خالی ہونا چاہیے تھا یا اس کو بڑا ہونا چاہیے تھا، اسی طرح تمہارا دماغ خالی ہونا چاہیے، علوم کے لیے تمہارا دماغ خالی ہو، سب کچھ چھوڑ کے آنا جب آؤ، ورنہ علوم ضائع ہو جائے گا۔ دوستو یہ ایک پوری کہانی تھی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ عیشہ شدالی کی کہانی فلاسفیوں کے اندر موجود تھی، یہ بروس لی تک پہنچی، بروس لی نے اس کو جو ہے اپنے نام سے منسوخ کر کے بتا دیا کہ گلاس پاٹ جو ہے وہ خالی ہو تاکہ آپ کا دماغ خالی ہو، دماغ خالی ہوگا تو آپ کا علوم اس میں جمع ہو سکے گا۔ دوستو کسی کی تاریخ کو نکال کے، کسی کی نالج کو نکال کے اپنے آپ سے منسوخ کر دینا، یہ بروس لی کا بہت پرانا پینرا تھا جو اللہ کے فضل سے ہم نے پکڑا، چونکہ ہم مارشل آرٹ کو سیکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اینی ویز دوستو یہ جو اہم بات تھی جو آپ تک بتانی تھی وہ یہ بھی تھی کہ میں اس ایک 100 ٹائمز پنچ کرنا، 100 ٹائم کک کرنا، اس طرح کی کوئی ایسی سیز تھی جو بروس لی نے بنائی۔ در حقیقت شوشن نگامین اوکیناوا کے ایک ماسٹر ہیں جنہوں نے ایک سیز لکھی تھی اب سے بروس لی کی پیدائش سے ہی پہلے کہ مجھے اس ایک پنچ سے خطرہ ہے جو 1000 بار پریکٹس کیا گیا ہو، مجھے 1000 لوگوں سے خوف نہیں ہے جو ایک ساتھ مجھ پر آئیں، یعنی کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ اسی چیز کو بروس لی نے اپنے الفاظوں میں بیان کر کے یہ بھی بتا دیا
اور لوگ ان دونوں چیزوں کو بڑا مانتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیز بروس لی کی نہیں ہے۔ اینی ویز دوستو، مارشل آرٹ کے اندر چینیوں نے جو بربادی کی، آج آپ میری بیک گراؤنڈ میں ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے مارشل آرٹ کو جو خود سیکھی وہ الگ تھی، اور جو لوگوں کو طرف سکھانے کی کوشش کی بہت غلط طریقے سے پیش کرنا شروع کیا۔ ٹانگ کھول کے کھڑے ہو گئے اور اپنی انر پاور کو دکھانے کے لیے انہوں نے ٹانگیں کھول کے ٹیسٹیکلز پہ، گروئن پہ کک کھانے کا ایک کام شروع کروایا، جبکہ وہ کک میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ کک کبھی لگی ہی نہیں ہے چینیوں کو۔ وہ صرف ویڈیو کی حد تک ایک خاص ڈائریکشن پہ پہلے سے سیٹنگ کر کے چیزوں کو ہٹا کر کسی اور جگہ پہ کک مار کے دکھایا جاتا ہے، تاکہ آپ بھی وہ غلطی کریں۔ ہوا میں اڑ کے مارشل آرٹ دکھائی جاتی ہے تاکہ آپ بھی وہ غلطی کریں، اوپر سے نیچے کود کے اور نیچے ڈائریکٹلی بہت ہائٹ سے نیچے جمپ کر کے وہ فلموں کے اندر اپنی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اپنے ناک پہ مکہ کھا کے جان بوجھ کے پنچ کھاتے ہیں، اپنی خطرناک کمزور جگہوں پہ پنچ لاتے کھا کے خطرناک چیزوں کو استعمال اپنی باڈی پہ کرا کے آپ کو سکھاتے ہیں ویڈیو کے ذریعے، اور اس طرح نقصان آپ کو ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چینیوں کی مارشل آرٹ عظیم ہے، ہم کمزور ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بے وقوفی کے کام ہیں، مارشل آرٹ کے یہ کام نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو سکھاتے اس لیے ہیں اس طرح کی چیزیں، تاکہ آپ ہمیشہ یہ غلط چیز کو غلط کر کے اپنے آپ کو یہ غلطی کے دائرے میں کنویں کا مینڈک بن کے رہ جائیں، اور ان کے پیچھے رہنے والے خاص منصوبہ بندی کرنے والے لوگ حقیقی خطرناک مارشل آرٹ سیکھ کے جب کبھی وقت آئے گا یا آپ پہ حملہ آور ہوں گے تو آپ کو نشو نابود کرنے میں ان کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو غلط علم دے رہے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو علم دنیا بھر میں پھیل رہا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھ ناک اعصاب کھول کے رکھنا چاہیے، علوم کو علوم کی اتنا سیکھنا چاہیے، سینہ بسینہ چیز چل رہی ہے اسی پہ چلنا چاہیے۔ ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہو، پسند آئی ہو۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ مارشل آرٹ کے بہت سارے عنصر جو کہ صحابہ کرام کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منسوب ہو کے پہلے، جس طرح میں نے کہا کہ طاقت ہے لیکن اندر دل نرم ہے، اندر دل نرم ہے، لیکن اگر بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے تو سختی باہر آ گئی، اچانک سے بہادر بن گیا وہ شخص جو لڑتا بھی نہیں تھا۔ اس طرح کی تمام چیزیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں، ان کے قصوں سے مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ گوجو کراٹے کو دیکھیں، سافٹ، ہارڈ اینڈ سافٹ، ہارڈ بھی ہے سافٹ بھی ہے، کوئی پہلی بار یہ مارشل آرٹ نہیں بنی، لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام مارشل آرٹ 5 اینسسٹر اسٹائل آف کنگ فو کے اندر 5 اینیمل اسٹائلس، یعنی اس میں ڈفرینٹ، میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کی لوگوں بھی دیکھ لیں گے، 5 اینیملز ہیں جن کی منسوخ کر کے مارشل کو کمپائل کیا گیا، اور پچھلی لیو قوان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نئے ناموں سے منسوخ کر کے چوجن میاگی اوکیناوا سے چائنا آتے تھے، اور اپنے ٹیچر موریانو ہیروشیما کے علاوہ چین جا کے بھی انہوں نے 5 اینسسٹر اینیمل اسٹائل کو سیکھا، اور وہی سیکھ کر انہوں نے یہاں پہ آ کے اوکیناوا کے اندر گوجو اسٹائل بنایا۔ اس کا بھی مطلب وہی پرانا والا ہارڈ اینڈ سافٹ، اور اس گوجو کا مطلب بھی ہے ہارڈ اینڈ سافٹ۔ لہٰذا اس کی جو کراٹے ہے بڑی منفرد کراٹے ہے، شورن ریو منفرد کراٹے ہے، ووچی ریو پنگائی نون جس کا پہلے نام تھا، بڑی منفرد کراٹے ہے۔ اوکیناوا خود اپنے آپ میں ایک منفرد کراٹے ہے، کیونکہ یہ واحد وہ کراٹے ہے جو حقیقی کراٹے ہے، اور جو اوکیناوا کی اپنی ثقافت، اپنے کلچر والی مارشل آرٹ سے منسوب چینی مارشل آرٹ کے ملاپ سے بنائی گئی تھی۔ یہ اوکیناوا اصل کراٹے ہے، جاپانی کراٹے اصل نہیں ہے۔ جاپانی کراٹے اسپورٹس کے اندر ترقی کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے۔ ٹریڈیشنل ایک کلچر کو کہتے ہیں، ٹریڈیشن جو چلتا آ رہا ہے حسب نسب، باپ سے اولاد سے ایک پورا نسب چلتا آ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ لہذا وہی اینشنٹ لینیج اور یہ تمام چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ایک ہی سانس میں آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے میرا حلق سو گیا، انفارمیشن باقی ہے۔ اگلی انفارمیشن کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ ان قریب دوسری ویڈیو پہ آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم۔